الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، آج شعبان کی 28 تاریخ ہے اور کل 29ویں تاریخ ہے۔ اگر 29 کا چاند نکلا تو کل تراویح ہوگی اور اتوار سے روزہ رکھا جائے گا، اور اگر 30 کا چاند نکلا تو اتوار سے تراویح اور سوموار سے روزہ شروع ہو جائے گا۔ گویا رمضان المبارک کے آنے میں 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو میں نے رمضان المبارک کی فضیلت اور استقبال رمضان کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی۔ آج کے اس جمعہ میں میرا ارادہ ہے کہ روزے کے تعلق سے گفتگو کروں، اس عنوان پر گفتگو کروں کہ روزے کیوں فرض کیے گئے اور روزہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے، روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزے کے فائدے کیا ہیں، اس تعلق سے گفتگو کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنی شریعتیں آئی، جتنی امتیں آئی، ان تمام پر فرض تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی پر 3 روزے تو کسی پر 1 روزہ تو کسی پر 8 دوسری تعداد میں روزے فرض تھے، لیکن روزے کی عبادت ہر مذہب اور ہر شریعت کے اندر تھی۔ اسلام میں ابتدا کے اندر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ پھر ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں 10 شعبان کو رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا۔ اس کے بعد عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو ابتدا میں سحری کا تصور نہیں تھا۔ آج جو ہم سحری کھاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ جب لوگ افطار کرتے اور افطار کے بعد جس وقت ان کی آنکھ لگ جاتی وہ سو جاتے، اسی وقت سے ان کا روزہ شروع ہو جاتا۔ سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی، وہ بیدار ہوتے تو اب نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنی بیوی سے جائز خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ روزہ اسی وقت سے شروع ہو گیا۔ لیکن معاملہ یہ آیا کہ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، مزدوری کر کے گھر آئے، روزے کی حالت میں تھے، بیوی سے افطار طلب کیا، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں تھا، بیوی نے کھانے کا نظم شروع کیا، تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی، کھانا تو تیار تھا لیکن کھانے کی ممانعت تھی، اب کھا نہیں سکتے تھے۔ دوسرے دن روزہ رکھ لیا۔ اب یہ دوپہر ہوتے ہوتے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طریقے سے بعض صحابی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ وہ رات میں افطار کر کے سوئے، کھانا کھا کر سوئے، اور بیوی ساتھ میں تھی، انہوں نے صحبت کر لی۔ اب معاملہ یہ آیا کہ آنکھ لگنے کے بعد تو روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب نہ صحبت جائز تھی اور نہ کھانا پینا جائز تھا، اب کیا کرے؟ بڑی پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت
اس امت پر مہربانی کی اور اپنا کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم رات کے اندر افطار کرنے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد اور سونے کے بعد جب تمہاری آنکھ کھلے، رات کے جس حصے میں بھی چاہو تو تم کھاؤ پیو، اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرو۔ کب تک؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ مطلب یہ ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے، سحری کا وقت جب تک باقی ہو، جب تک یہ تمام چیزیں حلال ہیں، اس کے بعد اس کی ممانعت۔ فقہا نے لکھا کہ آدمی اگر رات میں چاہے تو اپنی جائز خواہش اپنی بیوی سے پوری کر سکتا ہے، لیکن اسے فجر سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ اگر اتنا نہ کر سکا تو کم سے کم آدھے دن سے پہلے پہلے غسل کر لے، لیکن اگر اسی حالت میں پورے دن گزار دے تو مسئلے کے اعتبار سے روزہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا، ناپاکی کے حالت میں رکھا جانے والا روزہ مکروہ ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور سحری کا وقت ختم ہونے تک کھانے پینے یا جائز خواہشات کو پوری کرنے کی اجازت دی۔ اب وہ روزہ ہمارے سامنے ہے، وہ روزہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اتنا معنی خیز ہے اور اس کے اندر اتنا معنی ہے، اتنی معنویت رکھتا ہے اپنے اندر کہ اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت اور پوری تعلیمات کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے تو وہ لفظ تقوی ہے۔ قرآن کریم کو دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں کا ذکر کیا اور ہر عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو جوڑ دیا، گویا تمام عبادت کا خلاصہ تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، مطلق عبادت، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، مطلق عبادت، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں فرمایا۔ اللہ نے قربانی کا ذکر کیا اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یہاں بھی تقوی کا ذکر ہے۔ حج کا ذکر فرمایا ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یہاں بھی تقوی کا ذکر فرمایا۔ کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا کہ کون لوگ کامیاب ہیں، فرمایا ان للمتقین مفازا، یہاں بھی تقوی کا ذکر فرمایا۔ مسجد کی تعمیر کا ذکر کیا اور فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، یہاں بھی تقوی کا ذکر فرمایا۔ روزے کا ذکر فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الغرض جتنی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو حاصل اللہ تعالیٰ نے تقوی کو بنایا، ان تمام کا خلاصہ تقوی ہے۔ اور روزے کے ذریعے سے انسان بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ گویا تقوی کی ٹریننگ کرتا ہے۔ ایک آدمی تاڑی پیتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن جب وہ انسان روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد آپ اس سے کہیں کہ بھائی تنہائی کے اندر تم پانی پی لو، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، پانی پینے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں تم روزے دار رہو گے، پانی پی لو، چاہے وہ شخص کتنا ہی گنہگار ہو لیکن وہ یہ کہے گا کہ نہیں پانی پیوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لیتا تب بھی اسے لوگ روزے دار سمجھتے، لیکن وہ صرف اور صرف اس لیے پانی نہیں پیتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اگر ہم نے پانی پیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی کا نام تقوی ہے۔
کہ انسان کو جب گناہ کا تصور ہو، گناہ کا خیال آئے، تو انسان اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں، سبق بھی دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، جس طرح روزے کی حالت میں تم اس خوف سے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اگر ہم نے یہ کھا لیا، یہ پی لیا، یہ کام کر لیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، تم ان کاموں کو نہیں کرتے، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تم ایسے ہی جب چوری کرنے لگو، جب بدکاری کرنے لگو، جب بدنگاہی کرنے لگو، جب بدزبانی کرنے لگو، جب کسی کا حق دبانے لگو، تو اس وقت بھی یہ تصور کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان جب 1 مہینہ مسلسل اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچنے کی ٹریننگ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کے عام حالات کے اندر بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور متقی بن جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ روزہ رکھنے والا متقی بن جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں رمضان کے، لیکن رمضان کے بعد پھر وہی جوا، وہی شراب، پھر وہی بدکاری، وہی بدنگاہی، وہی ڈاکہ، وہی چوری، وہی غیبت، وہی چغلی، ساری چیزیں وہی ہیں۔ آخر یہ متقی کیوں نہیں بنتا؟ میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے، لیکن ہمارے روزے میں کمی ہے۔ ہم روزے کو روزے کی طرح سے نہیں رکھتے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور اپنی بیوی سے صحبت سے رکنے کا نام روزہ ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھ لیتا ہے اور وہ بدکاری اور وہ بدنگاہی کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کا حق دباتا ہے، اس شخص کا روزہ اگرچہ فقہی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے روزہ تو ہو جاتا ہے، کسی مفتی سے فتویٰ لیں گے تو وہ کہے گا روزہ تو ہو گیا، قضا لازم نہیں ہے، لیکن روزے کی برکت اسے نہیں ملے گی، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ انسان اگر روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، زبان کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ رکھ کر بدنگاہی کرتا ہے، آنکھ کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ رکھ کر غیبت سنتا ہے، گانا سنتا ہے، اس کے کان کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ رکھ کر فلمیں دیکھتا ہے، آنکھ کا روزہ ختم ہو گیا، روزہ رکھ کر کسی کو ناحق مارتا ہے، اس کے ہاتھ کا روزہ ختم ہو گیا۔ الغرض جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ جس عضو کو بھی گناہ میں استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، اس حصے کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم روزے کو روزے کی طرح سے رکھیں اور مکمل طور پر رکھیں تو ضرور ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جس طرح رمضان میں ہم گناہوں سے بچتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم گناہوں سے بچیں گے اور ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ تو روزے میں ہمارے روزے کے اندر کمی ہے، ہم روزے کو صحیح سے نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے اندر وہ تقویٰ کی وہ صفت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ روزہ ہم سے تمام گناہوں سے بچنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہم تمام گناہوں سے نہیں بچتے اور روزہ رکھ لیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ صرف نام کا روزہ ہے، کام کا روزہ نہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب ہم نے پیٹ کا روزہ رکھا ہے تو جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ رکھے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی انسان کے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اسے بولنا پڑتا ہے، چیخنا چلانا پڑتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنے پڑتے ہیں، لوگ ہمارے سامنے آ کر ہم سے لڑ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص تم سے لڑنا چاہے، جھگڑنا چاہے، تو تم اس سے یہ کہہ دو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اس سے یہ کہہ دو کہ بھائی میں روزہ ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ اب سوچیے اگر ہر شخص یہی کوشش کر لے کہ کوئی اس سے لڑنا چاہے، وہ کہہ دے کہ انی صائمٌ، میں روزہ ہوں، میں نہیں لڑنا چاہتا، تو بتائیے کیا لڑائی ہو سکتی ہے؟ کبھی لڑائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، انسان
اگر روزہ رکھ لیتا ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو ایسے آدمی کے بھوکے پیاسے رہنے کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر کسی سے لڑیں نہیں، جھگڑیں نہیں، بد کلامی بد زبانی نہ کریں، اور اگر کوئی مجھ سے لڑنا چاہے تو اس سے کہہ دے انی صائم، میں روزہ سے ہوں، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، تب جا کر کے یہ روزہ ہمارے لیے کارآمد ہوگا۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، اور روزے کے بڑے فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں اور جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روحانی فائدے کے تعلق سے اللہ کے یہاں کیا ثواب ملے گا، کیا اجر ملے گا، یہ باتیں میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی۔ اور روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل چیز تقویٰ ہے۔ اگر انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو انسان سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور روزہ کے ذریعے سے انسان تقویٰ اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ جب تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بس ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ رات میں نکلتے ہیں لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے، ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے کہ نہیں اماں، امیر المؤمنین نے منع کیا ہے پانی ملانے سے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المؤمنین دیکھ تھوڑی رہے، امیر المؤمنین اپنے گھر پر ہیں۔ بیٹی نے کہا کہ امی، امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا خدا دیکھ رہا ہے، پانی ملانا جائز نہیں ہے، اس لیے میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ یہ ہے وہ تقویٰ، یہ ہے وہ خوف اللہ کا۔ جب انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو انسان تنہائی کے اندر بھی گناہوں سے بچتا ہے، اور اسی کے لیے روزہ آیا ہے کہ ہم ایک مہینے روزہ رکھ کر اللہ کا خوف دل میں بسا لیں، اللہ کا تصور اپنے دل میں بسا لیں، اور اللہ کا خوف ہمارے دل میں بس جائے تو انشاءاللہ ایک سال تک ہم گناہوں سے بچیں گے۔ تو گویا یہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ٹریننگ اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ایک ٹریننگ۔ اس ایک مہینے کو اگر صحیح طریقے سے ہم گزار لیں تو انشاءاللہ سال بھر ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ روزے کے بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پچھلے جمعہ بھی میں نے بہت سی چیزیں بتائی تھی، اور آج آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ روزے کے روحانی فائدے بھی ہیں اور بڑے اجر و ثواب بھی ہیں، اور روزہ کا جسمانی فائدہ بھی ہے۔ جسمانی فائدہ کیا ہے کہ انسان بہت سے بیماریوں سے بچ جاتا ہے، بہت سے بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک تحقیق آئی ہے، آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا، موبائل پر بھی آیا ہے، کہ جاپان کا ایک سائنسداں تھا، اس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے۔ اس نے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اتنا بڑا انعام ملا؟ اس نے کہا کہ میں نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا۔ پوچھا گیا کینسر کا علاج کیا ہے؟ کہا کینسر کا علاج یہ ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے تو کینسر کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ کہا کیسے؟ اس نے بتلایا، اس نے کہا کہ انسان کے جسم کے اندر کچھ زہریلے سیلز ہوتے ہیں، اس زہریلے سیلز کی وجہ سے انسان کے اندر بیماری پیدا ہوتی، اور جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ جب کھاتا پیتا نہیں تو جسم اس زہریلے سیلز کو کھا کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ جب جسم اس زہریلے سیلز کو ختم کر دیتا ہے کھا کر کے، تو جسم کے اندر بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آدمی کتنے دنوں تک بھوکا پیاسا رہے سال میں تو یہ زہریلے سیلز پورے طور پر ختم ہو جائیں گے؟ اس نے کہا 20 سے 25 دن۔ اور کہا کتنے وقت تک بھوکا پیاسا رہے؟ تو کہا 9 سے 10 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے، سال بھر کے اندر 9 سے 10 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے اور 20 سے 25 دن تک یہ عمل جاری رکھے، تو اس کے جسم کے سارے زہریلے سیلز ختم ہو جائیں گے اور اسے کینسر کی بیماری یا دوسری بیماریاں نہیں ہوں گی۔ اب ذرا غور کیجئے روزے کے اوپر، روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ 10 سے 11 گھنٹے 12 گھنٹے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ روزے میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ 20 سے 25 دن اس سائنسداں نے کہا، ہمارے یہاں تقریباً 29-38 دن ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ رمضان کے مکمل روزے رکھ لے
تو سوچئے کہ وہ کینسر کی بیماری اور کتنی مہلک بیماریوں سے بچ سکتا۔ تو جو آخرت کا فائدہ ہے وہ تو ہے ہی روزے کے اندر، اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے میں 2-3 دن باقی ہے، ابھی سے ہم تیاری کریں۔ اگر ہم روزہ رکھتے تھے پہلے سے تو بڑی اچھی بات ہے اور مبارک ہو آپ کو آپ کا روزہ، لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا یا پہلے سے نہیں رکھتا تھا، اس کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو وہ ضرور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ اس سال میں ضرور روزہ رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔